درود مبارک ختمی مرتبت علیہ اعلیٰ تحیر وسلام آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی نسبت سے ایک مختصر گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بہت دیر سے جاری ہے اور بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، اس لیے زیادہ زحمت سماعت میں موضوع نہیں سمجھتا۔ کوشش کروں گا کہ مختصر لفظوں میں چند ایک باتیں دو ہستیوں کی بارگاہ میں عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اللہ نے زمین پر انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے راہبر رسول اور ہادی بنا کر بھیجا۔ چند جملے آقا کی عظمت میں ختمی مرتبت کون ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وجود مبارک ختمی مرتبت اور نور مصطفیٰ اور حقیقت محمدیہ اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں، اس عالم ناسوت میں، اس عالم ہستوود میں، اس عالم آبوگل میں، اس بزم گیتی اور اس کائنات، اس دھرتی اور جہان میں محدود ہے تو یقیناً غلطی پر ہے۔ وجود مبارک ختمی مرتبت ذی مراتب ہستی ہے اور آپ کے وجود کا نازل ترین رتبہ اللہ نے پیکر بشری میں اس کائنات میں بھیجا۔ حقیقت محمدیہ کیا ہے؟ خود اللہ نے آئے نور میں حقیقت محمدیہ کے تعارف میں فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ مشکات تاکچہ، چراغدان، وہ جگہ جہاں چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ اگر چراغ معلق کر دیا جائے، آویزاں کر دیا جائے، چھت کے ساتھ لٹکا دیا جائے، اسے عربی میں قندیل کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی دیوار میں محراب نما آلے میں چراغ کو رکھ دیا جائے تو جس جگہ پہ چراغ کو رکھا جاتا ہے اسے عربی میں مشکات کہتے ہیں۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے۔ فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ مصباح خود زجاجہ میں، زجاجہ آبگینہ، حباب، وہ باریک لطیف شیشہ جسے چراغ پر رکھا جاتا ہے تاکہ بجھنے نہ پائے، اس کی روشنی دیر تک چلتی رہے اور اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے، یہ ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے محفوظ رہے۔ تو اس شیشے کو عربی میں زجاجہ کہا جاتا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ زجاجہ، یہ شیشہ کوکب دری کی مانند فروزاں ہے۔ کوکب ستارہ، دری موتیوں سے بنا ہوا، یہ شیشہ موتیوں سے بنے ستارے کی مانند ہویدا ہے، ضیابار ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، جگمگا رہا ہے۔ اور اس کی چمک کہاں سے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ ہم درختوں کے درمیان بیٹھے ہیں، یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ جس کا پروردگار قرآن میں تعارف فرما ہے، کہاں ہے؟ بحریہ ٹاؤن میں ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، یا کراچی میں، یا دنیا کے کسی دوسرے شہر میں؟ پروردگار نے فرمایا نہ، اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کو دنیا میں تلاش نہ کرنا۔ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی، یکادو
افعال مقاربہ جو مستقبل قریب کو بیان کرتا ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. قریب ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر، اس کا سلالہ، اس کا اسارہ، اس کا رس، اس کا عرق، اس کا نچوڑ، اس کا روغن قریب ہے، شعلہ ور ہو جائے، لیکن اسے چمکنے کے لیے اور اسے جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے آگ کو اس کے قریب بھی نہ لایا جائے، اس لیے کہ یہ نور ہے اور نور نار سے بے نیاز ہوتا ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، لیکن نور کا یہ سفر یہاں پہنچ کر رکتا نہیں، آگے بڑھتا ہے. اور پروردگار فرماتے ہیں نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے. کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان مشکل حقائق کو مثالوں کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. صرف اس آیت کا ابتدائی مفہوم تاکہ حقیقت محمدیہ کی طرف مختصر اشارہ کیا جا سکے. آپ جائیے جو تفاسیر ہیں عربی میں، اردو میں، فارسی میں، دیگر زبانوں میں، یا سوشل میڈیا پہ چلے جائیے اور جا کے سرچ کیجیے، جہاں علماء نے، دانشوروں نے جو سایہ مجیدہ سے متعلق گفتگو کی ہے، اہل بیت سے ہٹ کر، جس نے بھی گھنٹوں کی گفتگو اور مسلسل کئی جلسات ہیں، جس نے بھی کوشش کی، مسلسل خود بھی بھٹک رہا ہے، الجھا ہوا ہے، دوسروں کو بھی الجھا رہا ہے. اگر کوئی مشکات کا معنی کرتا ہے اور اس کا مصداق معین کرتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، تو زجاجہ کا مصداق معین نہیں کر سکتا. اگر مشکات اور زجاجہ ہر دو کا وہ تعین کرتا ہے تو پھر مصباح سے مراد کیا ہے؟ یہ چراغ ہے. اور اگر مصباح کا بھی مصداق معین کر لے تو پھر زید کا کیا معنی کرے گا؟ ان کو آپس میں ربط کیسے دے گا؟ اور اگر ان سب کا معنی کر لے تو پھر نور علی نور کہہ کے پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس تمثیلات کا مقصد تو تفسیر قمی ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر عیاشی ہے، مجمع البیان ہے، تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی، دسیوں روایات ہیں. میں صرف ایک روایت تبرکن تاکہ ابتدائی مفہوم اس آیت کا روشن ہو جائے. یہاں تک کہ مجمع البیان میں جناب طبرسی نے اور آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی تفسیر تسنیم میں جو 80 جلدوں پر حال ہی میں مکمل ہوئی، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں امام ہفتم، امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحید وسنا کا ایک نورانی پیغام، ایک نورانی حدیث بیان کی کہ اس تعین ہو جائے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. امام فرماتے کہ اللہ کی قسم اس عالم ہست و بود میں آیت نور کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد ہیں. مشکات سے کیا مراد ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مشکات سے مراد میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس آیت میں مصباح سے مراد، چراغ سے مراد میرے جد بزرگوار، میرے نانا محمد مصطفیٰ کا نور ہے. اور اس آیت میں زجاجہ سے مراد اس آبگینے اور حباب اور شیشے سے مراد جو اس چراغ کی حفاظت کرتا ہے، اسے بجھنے سے بچاتا ہے. اس سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت و امامت ہے، جس کی وجہ سے چراغ نبوت فروزاں ہے، جگمگا رہا ہے، قیامت تک نبوت باقی ہے، رسالت باقی ہے، تو علی اور علی کی بیٹوں کی ولایت کی وجہ سے باقی ہے. زجاجہ سے مراد ان 12 کی ولایت و امامت، اور اس کے بعد وہ زید، اس سے مراد حقیقت امام حسین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور عاشورہ کو بیان کیا جا رہا ہے. نور علی نور، اس کی تفسیر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام.
یہ حقیقت محمدیہ ہے۔ اللہ نے جناب سیدہ کے نور کو مشکات سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ختمی مرتبہ جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوتے تھے تو اپنی بیٹی ہیں جناب سیدہ زہرا، لیکن انہیں ام ابیہا کہہ کے کیوں سلام کرتے تھے؟ فاطمہ زہرا وہ مشکات ہیں کہ جس نے نبوت اور رسالت کو اپنے حصار میں لے کے رکھا ہے، وہ جو محافظ نبوت ہیں، محافظ رسالت ہیں، یہ مشکات، یہ چراغ، یہ مصباح بھی اس مشکات کے حصار میں، خود یہ زجاجہ بھی اس مشکات کے حصار میں، جیسے نبوت اور رسالت اس مشکات کے حصار میں، اسی طرح سے امامت و ولایت بھی اس مشکات کے حصار میں۔ یہ حقیقت محمدیہ، شجرہ مبارکہ زیتونہ، اس سے مراد یہ حقیقت محمدیہ، اور یہ زجاجہ جو خدا فرما رہا ہے کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ زجاجہ یعنی یہ امامت، یعنی علی سے لے کے مہدی تک، حقیقت علویہ، حقیقت مہدوی، حقیقت امام صادق، پروردگار فرما رہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، انہیں روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ شجرہ مبارکہ زیتونہ کیا ہے؟ حقیقت محمدیہ۔ حقیقت محمدیہ خلق اول، نور اول، عقل اول۔ یہ ختمی، یہ کس ہستی کا میلاد منانے کے لیے ہم جمع ہوں؟ یہ آقا ختمی مرتبہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ ختمی مرتبت عقل اول ہیں، ختمی مرتبت نور اول ہیں، ختمی مرتبت خلق اول ہیں۔ تو کیسے خلق اول ہیں؟ آپ کی تو ولادت ظاہری طور پر 1400 سال پہلے مکہ میں عام الفیل کے سال میں ہوتی ہے، تو کس طرح سے ختمی مرتبت فرماتے ہیں؟ یہ آیہ نور بیان کر رہی ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، اور وجود مبارک کی ختمی مرتبت حقیقت محمدیہ مظہر نور خدا۔ جس طرح سے یہ عرض کے لیے، عرض سے مراد عالم ملک، عالم مادہ، عالم ناسوت، جس طرح سے پروردگار نے حقیقت محمدیہ کو اس عالم مادہ کے لیے، عالم ملک اور عالم ناسوت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، راہبر بنا کر بھیجا، نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح سے ختمی مرتبت سماوات کے لیے، عالم ملکوت کے لیے، عالم ملکوت میں پہلے ملکوت اسفل، پھر ملکوت اعلیٰ، عالم نفس ہے، عالم مثال ہے، عالم جبروت ہے، بیت المعمور، آسمان چہاروں، پھر آسمان پنجوں میں، آسمان ششوں میں، آسمان ہفتوں میں، پھر عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے۔ عرش سے مراد کوئی جگہ نہیں ہے، عرش سے مراد منتہائے زمان کا نام عرش ہے، منتہائے مکان کا نام کرسی ہے۔ جہاں پر زمان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہتے ہیں، جہاں پر مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے کرسی کہتے ہیں۔ یہ عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا۔ یہ تمام مدارج ختمی مرتبت کو اللہ نے حقیقت محمدیہ کو جس طرح سے اس عرض میں، زمین میں، عالم ناسوت میں ہمارے لیے رہبر بنایا۔ یہ جو علی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے اہل زمین پر سب سے بڑا جو احسان فرمایا کہ وہ اپنے محبوب ختمی مرتبت کو ہادی بنا کر بھیجا، لیکن ختمی مرتبت کی ہدایت کا سلسلہ عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ کا نور عالم ملک و مادہ اور عالم ناسوت میں ہمارے لیے ہادی رہبر پیشوا ہے، اسی طرح سے عالم سماوات میں، عالم ملکوت میں ہر مرحلے میں جیسے یہ ہمارے رہبر ہیں، اسی طرح سے ملائکہ کے لیے رہبر ہیں، جیسے یہ ہمارے ہادی ہیں، اسی طرح سے انبیاء کے ہادی ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک ایک نبی خود شاگرد ہے وجود مبارک کی ختمی مرتبت کی بارگاہ میں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اور ان کی حقیقت، حقیقت محمدیہ ماورا ہے، بالاتر ہے۔ جنت کو خدا نے کہاں رکھا ہے؟ بیت المعمور میں رکھا ہے۔ تمام فرشتے بیت المعمور میں، آسمان چہاروں میں۔ تمام انبیاء کی ارواح کو پروردگار نے کہاں رکھا ہے؟ آسمان چہاروں میں، ملکوت اعلیٰ میں، عالم جبروت میں۔ نہ کوئی ملک یہاں سے 1 انچ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی نبی و مرسل یہاں سے 1 قدم آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک اس سے ماورا بالاتر جتنے بھی درجات ہیں، عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، آسمان ہفتوں میں، سدرۃ المنتہا، ان مقامات کی حقیقی ترین عارف ایک ذات حقیقت محمدیہ ختمی مرتبت ہیں، کسی کی رسائی نہیں۔ ختمی مرتبت عالم لاہوت کے رہنے والے، عالم لاہوت یعنی عالم اسماء و صفات، جیسے سورہ مبارکہ نجم، یہ 53 نمبر سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں خدا نے فرمایا، یہ حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ثم، پھر، دنا، وہ قریب ہوا، فتدلہ، اور قریب ہوا۔ کتنا قریب؟ کون؟ مصطفیٰ۔ کس سے؟ خدا سے۔ کتنا قریب ہوا؟ ثم، پھر، دنا، وہ قریب ہوا، فتدلہ، اور قریب ہوا۔ کتنا
فکان قاب قوسین، قوس ایک کمان، قوسین دو کمانیں، فکان قاب قوسین، یہاں تک کہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ کیا پروردگار یہاں پہنچ کر رکا ہے؟ دو کمانیں قاب قوسین کے کہہ کے رکا۔ اگر پروردگار قاب قوسین کہہ کے رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی۔ پروردگار رکا نہیں، آگے بڑھا، فرمایا او ادنا، دو کمانیں یا اس سے بھی کم۔ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانیں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ شب معراج کتنا کم کون بتائے؟ جبریل تو جا نہیں سکا۔ جب کہا ختمی مرتبت نے کہ آگے بڑھو، آگے آؤ، تو جبریل نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ لو دنو تو بلتن لہترک، تو ایک پورا برابر آگے بڑھوں میرے پر جل جائیں۔ تو جب سید الملائکہ جبرائیل یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو پھر کون بتائے کہ شب معراج کیا ہوا؟ اس قربت کی کیفیت کو کون بتائے؟ یہ جو خدا بیان فرما رہے کہ ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، کہ شب معراج خدا سے مصطفیٰ اتنا قریب ہوا کہ دو کمانیں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کتنا کم کون بتائے؟ یا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ حقیقت محمدیہ جیسے ہمارے لیے رہبر ہیں، ہادی ہیں، جیسے ہمارے لیے معلم ہیں، مرشد ہیں، اسی طرح سے انبیاء کے لیے، اسی طرح سے ملائکہ کے لیے، یہاں تک کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے رسالہ معراجیہ میں بالتفصیل یہ حقائق بیان کیے کہ ختمی مرتبت اس عالم لاہوت سے اس عالم ناسوت میں آنے کے بعد تب پھر پروردگار نے دوبارہ سے ختمی مرتبت کو بلایا، اس عالم لاہوت میں سیر کے لیے بلایا، معراج کے لیے بلایا، اور ختمی مرتبت نے اس عالم ملک سے سفر کا آغاز کیا۔ اور بڑھتے بڑھتے جب ختمی مرتبت بیت المعمور آسمان چہارم ملکوت اعلیٰ تک پہنچے، وہاں پر انبیاء نے خواہش کی ہے ختمی مرتبت سے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ختمی مرتبت نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ عیسیٰ روح اللہ نے بحر الانوار کی 26 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے امام ششم سے حدیث بیان کی ہے کہ جناب عیسیٰ روح اللہ نے اقامت کہی، انبیاء نے صفیں درست کی، ختمی مرتبت نے سب کو نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھا کے ایک ایک نبی سے مصافحہ کر رہے تھے، ہر نبی کی زبان پر ایک جملہ تھا یا رسول اللہ، جب اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو تو ہمارا سلام پہنچائیے گا۔ یہ عزت امیر المومنین۔ اور پھر ملائکہ نے خواہش کی یا رسول اللہ ہم جمال مصطفیٰ کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب پروردگار کی طرف سے اجازت ملی، اب فرشتوں نے صفیں بنائی اور ختمی مرتبت فرشتوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، اور فرشتے سر جھکائے، جہاں سے پیغمبر اسلام گرامی آگے بڑھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، تو فرشتوں کی زبانوں پر برابر سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، سب سر خم ہیں بارگاہ ختمی مرتبت میں، اور جہاں سے ختمی مرتبت گزر رہے ہیں عرض ادب کر رہے ہیں، فرشتے جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ یہ امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے کہ اگر جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے موجود فرد شریف ہے یا کم ظرف ہے، تو اس کے سامنے اسم مصطفیٰ، نام محمد اپنی زبان سے لیا کرو۔ اگر یہ نام سن کر احتراماً اس کا سر جھک جائے تو سمجھ لو شریف ہے، اور سر نہ جھکے تو سمجھے کہ کم ظرف ہے۔ اسم مصطفیٰ، نام مصطفیٰ معیار شرافت انسانی۔ یہ علی ابن ابی طالب بیان فرما رہے کہ جہاں سے پیغمبر اسلام گزر رہے ہیں فرشتوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، وہ سب آگے بڑھ بڑھ کر سلام کر رہے ہیں، یہاں تک ایک ایسے فرشتے کے پاس سے گزرے جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی، اور جس گلی سے وہ ایک دفعہ گزر جائیں بہت دن گریے کی آواز، رونے کی آواز بلند رہتی ہے۔ کون؟ اسرائیل۔ اور جب اسرائیل کے پاس سے ختمی مرتبت گزرے تو رک کر بارگاہ ختمی مرتبت نے اسے آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بیان کیا ہے، ہماری معتبر کتب میں اس حدیث کو بیان کیا گیا کہ آگے بڑھ کر ختمی مرتبت کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام پہنچائیے گا۔ تو ختمی مرتبت نے پوچھا اسرائیل سے اتعرف علی ابن ابی طالب، جانتے ہو علی کون ہے؟ کیا جواب دیا اسرائیل نے؟ فکیف لا اعرفہ یا رسول اللہ، میں علی کو کیسے نہ پہچانوں؟ لقد امرنی اللہ، در حالی کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے، اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں علی کے کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں کہ جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔
یہ ملائکہ ختمی مرتبت کی بارگاہ میں شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں، انبیاء ختمی مرتبت کی بارگاہ میں شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ملائکہ سلیمان، بس یہ آخری جملہ عرض کر کے بارگاہ امام صادق کی طرف بڑھوں، سلیمان قندوزی حنفی اہل سنت عالم ہے، انہوں نے اپنی تاریخی کتاب ینابیع المودہ میں یہ حدیث تحریر کی ہے کہ ختمی مرتبت فرماتے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو خلق کیا، اور اس کے بعد پہ ہم 14 کے انوار حق تعالی کی تسبیح میں، بندگی میں، راز و نیاز میں، تمجید الہی میں، حمد خدا میں، ذکر پروردگار میں، عبادت الہیہ میں مسلسل پہ ہم مصروف رہے، یہاں تک کہ ہماری تخلیق کے بعد یہ سلیمان قندوزی حنفی نے لکھا ہے 80,000، اور ہماری جو احادیث جو میں نے اصول کافی وغیرہ میں پڑھی ہیں 14,000 نوری سال پہلے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا۔ نوری سال کی اگر مقدار سمجھنا چاہیں جو بچے جوان مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، جو آئنسٹائن نے بیان کیا، نور کی مساحت، نوری سال کی مقدار کیا ہے؟ ایک قمری سال ہے، ایک شمسی سال ہے، جیسے 365 دن یہ شمسی سال، 8-10 دن کم کر دیجئے یہ قمری سال ہو گیا۔ نوری سال کی جو مساحت ہے یہ آئنسٹائن نے بیان کی کہ ایک سیکنڈ میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ راولپنڈی کے اس علاقے سے اٹھیں، پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آئیں، دوبارہ جائیں، پھر لوٹ کے آئیں، سے بارہ جائیں، پھر آئیں، یہاں تک کہ 7 چکر لگائیں گے، کتنی دیر میں؟ ایک سیکنڈ میں۔ یہ نور کی رفتار ہے۔ اب سمجھے کہ ختمی مرتبت کیا فرما رہے کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا، اور پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ینابیع المودہ میں سلیمان قندوزی حنفی نے تحریر کیا ہے، اور ہمارے منابع میں یہ حدیث میں نے کئی کتابوں میں دیکھی، ختمی مرتبت فرماتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، اور جیسے ہی ملائکہ خلق ہوئے تو ملائکہ نے جیسے ہی ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا اور ہم 14 کے انوار کو دیکھا تو فزعموا، انہوں نے گمان کیا، خیال کیا شاید ہم 14 ان کے خالق ہیں، تو آقا فرماتے ہیں ختمی مرتبت تو بلا فاصلہ فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، اور ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح شروع کر دی۔ حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے خدا کی بندگی سیکھی ہے، خدا کی تسبیح سیکھی، خدا سے راز و نیاز اور گفتگو کا سلیقہ سیکھا، یہاں تک کہ ختمی مرتبت فرماتے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کے لیے استاد معین کریں اور ان کے لیے سردار معین کریں، تو ختمی مرتبت فرماتے کہ اللہ نے جبرائیل سے گفتگو کی، بتا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ یہ سن کر جبرائیل نے جواب دیا انت انت و انا انا، پروردگار تو ہے، میں ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ سن کر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور علی کے نور نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ خدا کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے۔ کہا جبرائیل یوں کہو انتا رب الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبریل، جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، شاگرد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے رکھا ہے۔ یہ شرف ختمی مرتبت ہے، ختمی مرتبت معلم ہے، ختمی مرتبت مرشد ہے، یہ حقیقت محمدیہ۔ ان کی تخلیق میں ہماری تخلیق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کس طرح سے اللہ نے آپ کے نور کو بھیجا، میری آپ کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، ببین تفاوت را اس کجا استا بکجا این التراب و این رب الارباب، چھ نسبت خاکرہ و عالم پاک ختمی مرتبت کے نور کو پروردگار نے بھیجنے کے لیے کیا اہتمام کیا، اور جتنے بھی خلق کے سلیقے نے قرآن مجید نے بیان کیا۔ میں اور آپ اگر عدم سے وجود میں آئے تو کیسے وجود میں آئے؟ اسباب کے ذریعے سے وجود میں آئے، ایک مذکر، ایک مؤنث، ایک مرد، ایک خاتون ہے، ان کے ذریعے سے نسل بشر آگے بڑھی ہے۔ یہ عالم اسباب، ہماری تخلیق عالم اسباب سے ہوئی ہے، باقی موجودات یہ عالم اسباب سے۔ دوسرا طریقہ خلق جسے قرآن نے بیان کیا یہ کن کے ذریعے سے، جیسے ناقہ صالح، یہاں اسباب نہیں، ایسے نہیں ہے کہ ایک اونٹ تھا ایک اونٹنی تھی ان کے ذریعے سے نسل بڑھی ہے، نہ، اللہ نے ناقہ صالح کو پتھر سے پیدا کیا، پہاڑ سے نکالا ہے، یہاں اسباب نہیں ہے، کن کے ذریعے سے پروردگار نے، جیسے جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے پروردگار نے وہ دمبا جو قریب میں جھاڑی تھی اسے کن کہہ کے دمبے میں تبدیل کر دیا، ایک اسباب کے ذریعے سے، دوسرے کن کے ذریعے سے۔ تیسرا طریقہ خلق جسے پروردگار نے بیان کیا یہ امر ہے، جس طرح جناب سارہ کی عمر 95 سال ہو گئی ہے، کمر خمیدہ ہے اور چہرے پہ جھریاں ہیں، بال سفید ہیں، اور اس طرح سے عصا کے سہارے چلتی ہیں اور مسلسل ہاتھوں پر راشا کپ کپی ہے، یعنی 95 سال سن ہے، 100 سال کے قریب
اور معمر ہیں، بوڑھی ہیں، قریب المر گئے، اور جناب جبرائیل نے خبر دی آ کر کے اللہ ان قریب آپ کو فرزند عطا کرنے والا ہے، اس کا نام اسحاق رکھنا۔ اور جیسے یہ بات جناب ابراہیم نے اپنی زوجہ جناب سارہ کو بتائی، قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ چلائی اور چہرہ پیٹ لیا کہ اس بڑھاپے میں جبکہ میں فاقد الصلاحیت ہوں اور اس طرح سے میں بوڑھی ہو چکی ہوں، معمر ہوں، کیسے میں صاحب اولاد ہو سکتی ہوں؟ تو فرشتہ کھڑا جو گفتگو سن رہا تھا یہ باہم زوج و زوجہ کی، تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اتعجبین من امر اللہ، اے سارہ کیا تو امر خدا سے تعجب کرتی ہے؟ اسحاق کی تخلیق امر سے ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جناب عیسیٰ سے متعلقہ وکانا امرا مقضیہ، جناب آدم کی تخلیق بھی اسی طرح سے امن کے ذریعے سے ہوئی۔ تو ختمی مرتبت حقیقت محمدیہ کی تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ اسباب کے ذریعے سے اگر ہو تو پھر ختمی مرتبت عقل اول نہیں ہے، خلق اول نہیں ہے، نور اول نہیں ہے، در حالی کہ پیغمبر اسلام فرما رہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ تو اگر پیغمبر کی تخلیق کو، حقیقت محمدیہ کی تخلیق کو اسباب سے مانا جائے تو وہ اسباب خلق اول ہیں، پھر ختمی مرتبت خلق اول نہیں ہے، پھر آپ عقل اول نہیں ہے، آپ نور اول نہیں ہے۔ اگر کہیں کن کے ذریعے سے ہوئی تو پھر کن کے متعلق کو تلاش کیجئے کہ کسے کن کہا جا رہا ہے۔ ناقہ صالح کو پتھر سے بنایا گیا، پتھر تھا تو اسے ناقہ صالح بنا ہے۔ تو اگر کن کے ذریعے سے تو پھر کن کے متعلق کو تلاش کیجئے، تو جسے کن کہا جا رہا ہے وہ خلق اول ہوگا، نہ کہ حقیقت محمدیہ خلق اول ہوگی۔ اور اگر کہیں کہ امر کے ذریعے سے تو پھر امر کے متعلق کو تلاش کیجئے کہ کسے امر کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ختمی مرتبت کی جو تخلیق ہے اور حقیقت محمدیہ اور ان 14 کی تخلیق نہ اسباب سے ہے، نہ کن سے ہے، نہ امر سے ہے، پھر کس طرح سے تخلیق ہوئی ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا کنتو کنزا مخفیہ احببت لکی اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو خلق کیا۔ ان 14 کی تخلیق مشیت خدا سے ہوئی ہے۔ یہ 14 حق تعالی کی مشیت کا مظہر ہے، یہ 14 حق تعالی کی رضا کے مظہر ہیں، یہ 14 حق تعالی کے جمال ہے، یہ 14 حق تعالی کی اسماء و صفات جلال و جمال کا مظہر تام۔ یہ سلسلہ نور ہے، کسی انسان سے ان کا تقابل ممکن نہیں ہے۔ پروردگار نے جو بشر پر احسان کیا، یہ ذی مراتب ہستیاں، ان کے وجود کا نازل ترین رتبہ اس عالم ناسوت میں ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان اللہ نے انہیں 14 کو ہادی بنایا، راہبر بنایا، امام بنایا، لیکن ان کا وجود ان میں منحصر نہیں، اس سے ماورا، اس سے بالاتر، عالم نفس، عالم مثال، بیت المعمور، ملکوت اعلیٰ، آسمان چہارم، ہر مرحلے میں وہ مخلوقات جتنی بھی ہیں جس طرح سے ہمیں کمال تک لے جانے کے لیے، اسی طرح سے ہر وجود کو اس کے حسب حال وہ کمال کے جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے اس کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے یہ حق تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، یہ حق تعالیٰ کی ہم پر عنایت ہے۔ ان 14 کا وجود منحصر نہیں ہے، یہ نور اللہ نے پیکر بشری میں اس عالم ناسوت میں اتارا اور پھر یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ یہ حقیقت محمدیہ کبھی ذات مصطفیٰ کی شکل میں متجلی ہوئی، کبھی علی کی شکل میں، کبھی سیدہ زہرا کی شکل میں، کبھی یہی حقیقت محمدیہ امام حسن کی شکل میں ظاہر ہوئی، کبھی امام حسین کی شکل میں، اور پھر اسی حقیقت محمدیہ کو حق تعالی نے ختمی مرتبت کی رحلت کے 72 سال گزرنے کے بعد 83 ہجری میں اسی دن میں جس دن نور اول خلق اول ختمی مرتبات کو اس عالم ناسوت میں بھیجا، اسی دن کے لیے آپ کے بیٹے امام جعفر صادق کو بھیجنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ نور کی جو تعریف فلسفے میں اور حکمت میں کی گئی، ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ، اور مرحوم ملا صدرہ نے حکمت متعالیہ کے جو بانی ہیں، انہوں نے اسفار اربع میں جو نور کی حقیقت بیان کی ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ نور وہ حقیقت کہ کائنات کا ہر فرد جس کا محتاج ہے اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ نور کو کسی کی ضرورت نہیں، باقی سب کو نور کی ضرورت ہے۔ یہ 14 سب سے بے نیاز ہے، باقی ساری کائنات ان 14 کی محتاج ہے۔ اسے جناب خلیل بن احمد فراہیدی نے بیان کیا، جن کا تعلق میرے مکتب سے نہیں ہے، بس ایک جملہ عرض کروں بارگاہ امام صادق تک پہنچوں۔ یہ خلیل بن احمد فراہیدی جن کی ولادت 718 میں ہوئی، جن کی وفات 786 ہجری میں ہوئی، یہ خلیل بن احمد فراہیدی جن کی عمر 776 ہجری میں، اور اس طرح سے یہ خلیل بن احمد فراہیدی پہاڑ سے وزنی نام ہے۔ ابھی آپ دیکھیں عربی زبان میں جو ڈکشنریاں ہیں، جو لغات ہیں، منجد ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، فقہ اللغہ ہے، مجمع
البحرین ہے، یہ تمام کی لسان العرب، یہ ساری لغتیں بعد میں لکھی گئیں۔ عربی زبان کی پہلی لغت، پہلی ڈکشنری جس شخصیت نے لکھی یہ خلیل بن احمد فراہیدی ہیں۔ سیبویہ جیسے امام النحو کی بھی استاد ہیں خلیل بصری۔ یہ خلیل بصری اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک جملہ کہا کرتے تھے، علی امام الکل فی الکل، علی امام الکل فی الکل۔ اس کا کیا مطلب؟ علی ہر ایک کا امام ہے اور ہر ایک چیز میں امام ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی، یہاں تک کہ آپ جائیں برادران اہل تسنن سے استفسار کریں، پوچھیں ان کے علماء سے، پوچھیں اہل حدیث سے، پوچھیں کہ آپ کے امام کون ہیں، کتنے ہیں، تو وہ اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ سے پوچھیں گے پلٹ کر کس چیز میں پوچھ رہے ہو، سوال کو معین کرو تاکہ لائق جواب ہو جائے۔ اس لیے کہ ہر شعبے میں امام الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں فقہ میں، احکام میں، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک، یہ جو 56 کتابیں ہیں فقہ کی، ان لاکھوں احکام میں تم کسے امام مانتے ہو؟ تو 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، مالک ابن انس ہیں، امام شافعی ہیں، احمد ابن حنبل ہیں۔ اور اگر آپ ان سے کہیں کہ حدیث میں تمہارا امام کون ہے تو اب امام بدل جائے گا، یا امام اسماعیل بخاری ہیں، یا امام مسلم بن حجاج ہیں، یا علی متقی ہندی ہیں، یا کوئی دوسری شخصیت ہیں، یا بخاری اور مسلم کے استاد جن کے کہنے پر صحیح بخاری لکھی امام اسماعیل بخاری نے، یحییٰ بن معین، ایسی اور شخصیات ہیں۔ یہ دنیا حدیث کے ائمہ ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ پھر عقیدے میں آپ کا امام کون ہے، اصول دین میں، تو برادران اہل تسنن کے امام بدل جائیں گے عقیدے میں پہنچ کر۔ تمام اہل تسنن جو پوری دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں، ہر شعبہ حیات میں امام بدل جائے گا۔ اب سمجھیں جو خلیل بصری نے کہا ہے، کتنی بڑی بات کی، علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے، دنیا کے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں علی امام ہے۔ تو جب ان پر اعتراض بڑھنے لگا تو انہوں نے اپنی کتاب العین، یہ جو ڈکشنری ہے کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی پہلی جلد کے آغاز کلام میں صفحہ نمبر 28 پر اس کا جواب دیا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اے خلیل بصری، مت دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، اے خلیل بصری، علی ابن ابی طالب کے امام الکل فی الکل ہونے پر کیا دلیل ہے؟ کیوں اتنی بڑی بات کرتے ہو؟ تو پھر کیا جواب دیا اپنی کتاب کے آغاز میں؟ ان کا تعلق میرے مکتب سے نہیں، لیکن کیا حکیمانہ جواب دیا، کہا کہ لأن افتقار الکل الی فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل۔ کیا جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا اور علی کے 63 سالہ حیات طیبہ کا مطالعہ کیا تو میں نے کائنات کے ہر فرد کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے۔ یہ نور کی تعریف ہے، اسی لیے علی کو کبھی کسی نے دوسرے کے دروازے پر نہیں دیکھا، باقی سارے کہتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ حقیقت محمدیہ کا دوسرا مظہر علی ابن ابی طالب بعین ہی امام جعفر صادق، جیسے مولا متقیان کے لیے کہا گیا، امام صادق کے لیے بھی بارہا کہا گیا ہے، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت وہ یہ جملہ بارہا کہتے تھے، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال میسر نہ آئے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کون ہے امام جعفر صادق؟ 2 سے 3 جملے عرض کروں، یہاں تک کہ میں نے کہا نور وہ حقیقت کے ہر ایک اس کا محتاج ہے، لیکن وہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ 83 ہجری میں آپ دنیا میں آئے ہیں اور 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی موت ہوتی ہے۔ 22 سال حکومت کرنے کے بعد یہ مروان بن حکم کا بیٹا، 86 میں اس کی موت ہوتی ہے، اور اس کی حکومت کے آخری ایام میں جب ایک قدری مناظر آیا مناظرے کے لیے اور بڑے بڑے علماء کو افاضل کو بلایا عبد الملک بن مروان نے، جو بھی آتا ہے یہ عالم اسے شکست دیتا ہے، اور اب کہا یا تو میرے نظریات کو قبول کرو یا پھر کسی ایسے عالم کو لے کے آؤ کہ وہ مجھے شکست علمی دینے میں کامیاب ہو جائے۔ اور پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں اسلامی حکومت پھیلی ہوئی ہے، لیکن جب سب کے سب لاجواب ہوئے تو مجبور ہو کر ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے امام علی زین العابدین سید سجاد کو خط لکھا کہ امام اسلام خطرے میں، آپ امام ہیں، آپ کا فریضہ ہے دین کا تحفظ، آئیے۔ کیا امام یہ خط پڑھنے کے بعد آئے؟ جبکہ امام ہے، دین کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن نہیں آئے، خود نہیں آ سکتے، اپنے بیٹے امام محمد باقر کو بھیجیں، انہیں بھی نہیں بھیجا۔ کیا کیا؟ اپنے غلام، اسے تفسیر برہان میں اور تفسیر قمی کی، تفسیر برہان کی پہلی جلد کے اوائل میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ذیل میں لکھا گیا ہے، باقی تمام تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ تحریر ہے۔ بس ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں، یہاں تک کہ نہ خود گئے نہ اپنے بیٹے محمد باقر کو بھیجا، بلکہ اپنے 2.5 سال پونے 3 سال کے پوتے امام جعفر صادق کو غلام کے ہمراہ روانہ کیا۔
اور ایک مرتبہ جیسی عبد الملک بن مروان نے اپنے دربار میں دیکھا کہ بچہ آیا ہے، ایک غلام کے ہمراہ کھڑا ہے، پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو کہا یہ علی زین العابدین کے پوتے ہیں۔ کہا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا، مناظرے کے لیے بھیجا۔ تو ایک مرتبہ کہا جب پورے ملک کے بڑے بڑے افاضل، محدث، مفتی، علماء، دانشور شکست کا اعتراف کر چکے ہیں، تو یہ بچہ اتنی بڑی شخصیت سے کیا گفتگو کرے گا؟ تو امام صادق علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں۔ اور اس کے بعد جو مناظرہ اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، پھر ابو شاکر دیسانی کے ساتھ، عبداللہ کے ساتھ، ابن درہم کے ساتھ، یہاں تک کہ پھر امام کی جو مناظرات ہیں کسی اور موقع پر، بس اب میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور اختصار کے ساتھ 2 سے 3 جملے اور پھر امام نے جن شخصیتوں کو تیار کیا ہے اوائل میں، جب پوری اسلامی دنیا سے کوئی دانشور اٹھتا مقابلے کے لیے، مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے، گفتگو کے لیے، امام خود اس سے گفتگو کرتے تھے، لیکن پھر بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا مختلف علوم میں، جناب حمران کو علوم قرآن میں، ابان بن تغلب کو لغت اور ادبیات میں تیار کیا، اتنی بڑی شخصیت کو تراشا، جناب حضرت ابو بصیر کو علم حدیث میں، جناب زرارہ کو علم فقہ میں، اسی طرح سے حشام بن حکم کو فلسفے میں اور معقولات میں، اسی طرح سے مومن تاق کو علم کلام میں، عقائد میں، مختلف علوم میں تیار کیا، یہاں تک کہ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں تیار کیا ہے، کیمسٹری میں۔ آج بھی آپ کے یہاں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے، بابا کیمیا، فادر آف کیمسٹری کون ہے؟ یہ جابر بن حیان، وہ جابر بن حیان جنہیں دنیا بابا کیمیا کہتی ہے، فادر آف کیمسٹری کہتی ہے، کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، اور کئی 100 کتابیں لکھی انہوں نے، اور ان کی ایک کتاب جو آیت اللہ مرشی نجفی کتاب خانے میں قم میں موجود ہے، یہ تاریخی کلمات اس کے دیباچے میں تحریر کیے جابر بن حیان بابا کیمیا، فادر آف کیمسٹری نے، کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔ یہ امام جعفر صادق کہ جن کی صحبت میں رہنے والا ایک طالب علم جس نے 2 سال سیکھا پوری دنیا کے لیے امام اعظم بن جائے، اس امام صادق کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ اوائل میں تو اس طرح سے یہ بنو امیہ کو سرکوب کرنے میں مصروف رہے، لیکن بعد میں جیسے جیسے عباسی خلیفہ یہ منصور دوانقی، ایک مرتبہ جب اسے احساس ہوا، جیسے جیسے اب مدینے کی خبریں اس تک پہنچنا شروع ہوئیں اور اسے احساس ہوا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں، پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی شخصیت دلوں پر حکومت کر رہی ہے تو وہ امام جعفر صادق ہیں، اور اس وقت مدینہ علم کا، معرفت کا، نورانیت کا مرکز بن چکا ہے۔ تو اب اس کی نیندیں اڑنا شروع ہو جائیں اور یہ احساس کمتری اور احساس محرومی میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ اپنے مشیروں سے پوچھنے لگا بتاؤ کیا کروں، کس طرح سے جعفر صادق کی مرکزیت اور مرجعیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں؟ تو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا ایسا کرو پورے ملک سے افاضل کو بلاؤ، مفتیوں کو بلاؤ، محدثین کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، اور ان سب کی موجودگی میں، اکابرین کی موجودگی میں، اپنے گورنروں اور سرداروں کی موجودگی میں ایک عالم سے، دانشور سے کہو کچھ ایسے سوال پوچھے جعفر صادق سے کہ وہ لاجواب ہو جائے اور کوئی جواب نہ دے سکے، تو پھر تمہارے پاس جواز آ جائے گا، ان کے درس پہ پابندی عائد کر سکتے ہو کہ جعفر صادق پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو اب مسلسل تتبع تفو اس کے بعد ڈھونڈنے کے بعد نظر انتخاب ایک فرد پہ جا کے رکی، کون ہے؟ نعمان بن ثابت ہیں جن کی کنیت ابو حنیفہ ہے، بلایا، کہا میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، بہت شہرت سنی ہے، اور آپ بڑے حاضر جواب ہیں، زیرک ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، دانشور ہیں، یہ خود امام کے شاگرد رہ چکے ہیں، تو کہا کہ آپ ان سے مناظرہ کریں۔ کہا مجھے معاف کیجیے، وہ میرے استاد ہیں، میں ان سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ دشمن کے لیے، حزب حاکم کے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ 3 بڑے اعظموں میں جس سے بھی رابطہ کیا، یا تو وہ براہ راست امام جعفر صادق کا شاگرد ہے یا امام کے شاگردوں کا شاگرد ہے، یہاں تک کہ جب نعمان بن ثابت کو مسلسل انکار کے بعد کہ تخویف اور تحریض، جب ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، لالچ بھی دلائی کہ اگر آپ جعفر صادق کو لاجواب کر دیں تو ہم اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے اور سرکاری سطح پر آپ کی امامت کا اعلان کریں گے، آپ کو امام اعظم کا خطاب دیں گے، بالآخر مجبور کیا تو پھر امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دیجئے تاکہ میں سوال تیار کر سکوں۔ کہا کہ مہلت ہے، جتنا وقت چاہیے، جیسے سوال تیار ہو جائیں خود رابطہ کر لیجئے گا۔ مسلسل تتبع تفحص کے بعد، چھان پٹک کے بعد، غور و فکر کے بعد، تحقیق اور جستجو کے بعد جناب نعمان بن ثابت نے 40 سوال تیار کیے اور منصور دوانقی سے آ کے کہا کہ اب بلائیے جعفر صادق کو، مجھے یقین ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور ادھر سے مدینے سے امام کو بغداد میں بلایا گیا، 900 کرسیاں علماء کے لیے، مفتیوں کے لیے، محدثین کے لیے، افاضل کے لیے، اسی طرح سے تمام گورنر بلائے گئے، مختلف ملکوں سے سفیر اکٹھے ہیں، یہاں تک کہ بنو عباس کے سردار اکٹھے
اکٹھے ہیں, اس کے سارے مشیر اکٹھے ہیں. یہ خواص کی محفل ہے. وسط میں منصور دوانکی کی کرسی ہے اور دائیں جانب امام جعفر صادق کے لیے مسند بچھائی گئی اور بائیں جانب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کے لیے مسند بچھائی گئی. اور اب کہاں منصور دوانکی نے کہ یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے دانشور ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, ان کی کچھ سوالات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں یہ سوالات پوچھے جائیں تاکہ ہم بھی آپ کے علم سے استفادہ کر لیں. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا, اگرچہ شاگرد رہ چکا تھا لیکن امام کے ظرف کی بلندی کے انتہا ہے, شرمندہ نہیں کیا, بس اتنا فرمایا ہم انہیں جانتے ہیں ان سے کہ یہ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں. یہاں تک کہ ایک ایک کر کے وہ سوالات پوچھنا شروع کیے اور سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جناب نعمان بن ثابت نے کہ اے جعفر صادق بتائیے مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے, کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے, ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت حلال ہے, دوسرے کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت حرام ہے. تو کہا اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا کم سے کم مردار کا گوشت ضائع نہ جاتا. جس طرح سے ابھی آپ دیکھتے ہیں سیلاب میں مختلف علاقوں میں کتنی بڑی تعداد میں دیہاتوں میں بستیوں میں یہ جانور مرے, تو جس طرح سے اب ظاہر ہے کہ ان کو ٹھکانے لگانا ایک مشکل مرحلہ ہے. تو ایسے یہ خیال ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو اتنی بڑی مقدار میں جو جانور ضائع ہو جاتے ہیں, کم سے کم وہ افراد جو سال کے بقیہ دنوں میں کسی جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے اپنی غربت کی وجہ سے, اسی مردار کا گوشت اپنے بچوں کو کھلا دیتے. تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا جس کی وجہ سے مردار کا گوشت ضائع چلا جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ خون کی وجہ سے. تو کہا کیوں خون میں کیا نقص ہے؟ امام نے فرمایا خون میں 3 ضرر ہیں, چونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اس لیے اللہ نے خون کو حرام قرار دیا. کہا خون میں کون سا ضرر ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی خون کو استعمال کرے گا تو 3 نقصان ہیں. اگر یا تو اسے کوڑ کی بیماری لگ جائے گی, جزام کی بیماری لگ جائے گی. دوسرا نقصان اگر خون انسان کے جسم میں چاہے مردار کے گوشت کی صورت میں جائے تو وہ قصیر القلب ہو جائے گا, سنگ دل ہو جائے گا, پتھر دل ہو جائے گا. اور تیسرا نقصان اس کے جسم سے بدبو اٹھے گی, تعفن اٹھے گا تو دوسروں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا. کہ اچھا اتنی اہمیت ہے ذبیحہ کی اور مردار کا گوشت اپنے اندر نقصان رکھتا ہے, تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم خرید کر لائے ہیں بازار سے یہ گوشت مردار کا ہے یا ذبیحہ کا ہے؟ ہو سکتا ہے قصاب نے خیانت کی ہو اور وہ ہمیں مردار کا گوشت بیچتا رہا ہو, تو ہمیں کیسے پتا چلے؟ جیسے ابھی تو آپ خوش نصیب ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں, میں نے سنا ہے بہت طویل عرصے تک اخبارات میں میڈیا میں بھی ذرائع ابلاغ میں ہے کہ لاہور میں کئی سال برابر اہل لاہور گوشت کے نام پہ کیا کچھ کھاتے رہے. تو کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم خرید کر لائیں یہ مردار کا گوشت ہے یا ذبیحہ کا گوشت ہے؟ ہو سکتا ہے قصاب نے خیانت کی ہو. تو امام نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو تو گوشت کو گھر میں لانے کے بعد اسے آگ پر رکھو, اگر سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ ہے, اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے. کہا اچھا اگر ذبیحہ کی اتنی اہمیت ہے تو پھر مچھلی کو تو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا, تو اسے کیوں ذبح نہیں کیا جاتا؟ امام نے فرمایا مچھلی کا پانی سے باہر آ کر مرنا ہی اس کا ذبیحہ ہے. مچھلی اگر پانی کے اندر مرے مردار ہے اور پانی سے باہر آ کر مرے ذبیحہ ہے. کہ کیا فرق پڑتا ہے مچھلی پانی کے اندر مرے یا پانی سے باہر مرے؟ امام نے فرمایا یہ فرق پڑتا ہے کہ مچھلی جب پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں ہے, لیکن جب پانی سے باہر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے, جس کے نتیجے میں اس کا سارا خون اس کے سر میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے اور جسم کا باقی سارے کا سارا گوشت سالم اور محفوظ ہو جاتا ہے. سلامات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. وقت کیا اس سے بات پوچھا کہ ایسی جنت, بس چند منٹ باقی ہیں, 8 سے 10 منٹ اور زحمت دوں آپ کو. کہا ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود تو جنت میں چلا جائے لیکن اس کے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب اس کی اولاد جہنم میں چلے جائیں. جب بھی اسے جنت میں اپنوں کی یاد آئے گی یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی. تو ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ تو امام نے فرمایا کہ نہ ایسا نہیں ہوگا. کہ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے. اور جب کسی کی دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو پھر اللہ کی کسی نافرمان بردار اور اللہ کے کسی دشمن کے لیے وہ پریشان نہیں ہوتا. کہا کہ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے, اولاد فاطمہ زہرا ہونا یہ کون سا بڑا شرف ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟
ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے. کہا کہ کیا وجہ ہے؟ آپ کے جو شیعہ ہیں یہ اعمال میں بہت سست ہیں, نماز روزے میں غفلت کرتے ہیں, لیکن جو آپ کی ولایت کو نہیں مانتے, آپ کی امامت کو نہیں مانتے, یہ بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, باقی عبادات کو بڑی چابک دستی سے انجام دیتے ہیں, لیکن جو آپ کے محب ہیں, آپ کے شیعہ اور پیروکار, یہ نماز روزے اور باقی عبادات میں سستی کر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد پہلے ہمارے عزیزوں کو, ہمارے محبوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہوا, تو پھر سارا زور آ کر ان کے عمل پر صرف کیا, جس کی وجہ سے عمل میں ان سے سستی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو, یہ کون سا تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے گا, کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ. اور اس کے بعد پھر باقی میں نے چند ایک سوال بہت یہ کہ موت کا فلسفہ کیا ہے, اور باقی نماز کو عربی میں کیوں واجب قرار دیا, اور بس تبرکن صرف آخری ایک اور سوال عرض کر دوں. کہا کہ یہ انسان کے اعمال مادی ہیں یا روحانی ہیں, ان کا اجر, ان کا ثواب, ان کا پاداش, امام نے فرمایا روحانی ہے. کہا اگر اعمال کا اجر و پاداش و ثواب روحانی ہے تو اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا؟ تو کیا کوئی اعمال کا یہ جو اجر ہے, ثواب ہے, یہ مادی ہے کہ خدا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا, جبکہ روحانی ہے؟ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا. بھلا وہ کیسا ترازو ہے جس پر انسان کے عمل کے اجر کو, ثواب اور پاداش کو تولا جا سکے؟ امام نے فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے, وہ میزان جس پر قیامت کے دن ہر انسان کے عمل کو تولا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے. اگر ولایت رکھتا ہے ہر عمل قبول کر لیا جائے گا, اور اگر ولایت نہیں رکھتا تو ہر عمل کو رد کر دیا جائے گا. اس سے امام شمس الدین ذہبی اہل سنت عالم ہے, صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے, فتح الباری کے مصنف, اور ان کی بڑی بڑی کتابیں, یہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء نے یہ تحریر کیا کہ ایک مرتبہ جناب ابو حنیفہ نعمان بن ثابت 40 سوالوں کے جواب سننے کے بعد جیسے اٹھے, اور امام نے ہر صحیح تو میں نے اختصار کی وجہ سے تبرکن چند باتیں کی ہیں, ورنہ امام نے 40 سوالوں کے جواب میں ہر سوال کے جواب میں علماء بصرہ کا نظریہ بیان کیا, علماء کوفہ کا, علماء حجاز کا, پھر قرآن و سنت سے دلائل کے ساتھ جب اپنا نقطہ نظر بیان کیا تو بالآخر اگرچہ دشمن کے کہنے پہ آ گئے تھے, اگرچہ بہکاوے میں آ گئے تھے, یا ڈر خوف کی وجہ سے آ گئے تھے, یا کسی لالچ کی وجہ سے, لیکن بالآخر امام کی شاگرد رہ چکے تھے, علم دوست تھے. ایک مرتبہ جناب ابو حنیفہ اٹھے, اور اٹھنے کے بعد یہ تاریخی جملہ کا جسے بڑے بڑے اہل تسنن کے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا, اور کھڑے ہونے کے بعد یہ جملہ کا اے امام جعفر صادق, آج نعمان بن ثابت, ابو حنیفہ, منصور زوانکی کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر کے جا رہے کہ چشم فلک نے, آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا. یہ امام صادق ہے. اور بس آخری جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں اور زحمتوں کو تمام کروں. یہاں تک کہ اس سے پہلے برابر استفادے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے جناب نعمان بن ثابت, لیکن اب شرمندگی ہے, جس ہستی نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو, بولنا سکھایا ہو, اسی کے مقابلے میں آ جائے تو خفت کی وجہ سے, پشیمانی کی وجہ سے اب ہمت نہیں ہوتی کہ امام کے سامنے آئے. یہاں تک کہ 2-3 سال گزرنے کے بعد حج کے لیے جب گئے تو وہاں سے پھر یہ مدینے آئے, اور مدینے امام کے گھر کا دروازہ دق الباب کیا, اور خادم نے دروازہ کھولا, اور جب دیکھا سامنے جناب نعمان بن ثابت ہیں تو کہا کہ امام نے مجھے ایک فہرست دے رکھی, کچھ نام ہے جن میں آپ کا نام بھی موجود ہے, اور امام نے مجھے فرما رکھا ہے کہ ان افراد سے میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا, تو اجازت نہیں. ظاہر ہے انسان کو ایک روحانی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا ہی شاگرد دشمن کے بہکاوے میں آ کے میرے مقابلے میں آ جائے, تو اس لائق نہیں کہ اب اس سے تعلق رکھا جائے. تو کہا کہ آپ واپس چلے جائیں, لیکن واپس نہیں ہے, کھڑے رہے. یہ اہل سنت علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا. یہاں تک کہ پھر کوفہ کے امائدین اور اکابرین اور خواص کا ایک وفد آیا امام سے ملاقات کے, انہیں اذن باریابی ملا تو یہ بھی ساتھ شامل ہوئے اور اندر چلے گئے. اور ہم اندر پہنچے تو اس سے پہلے کہ وہ افراد بات چیت شروع کریں تو یہ بول پڑے. عرض کیا یہ خوش نصیبی ہے کہ میں بھی اس موقع پہ آیا ہوں اور اہل کوفہ کی ذمہ دار افراد ہیں, تو میں نے یہ سنا ہے کہ اہل کوفہ میں بہت سارے اہل کوفہ وہ بعض اصحاب رسول پر سب لعن کرتے ہیں, انہیں برا کہتے ہیں, ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں. تو آپ چونکہ ان کے ذمہ دار افراد آئے تو آپ ایک تحریر لکھ کے ان کو بھیجیں تاکہ وہ اس برے کام سے باز آ جائیں, اور بعض اصحاب رسول پر لعن طعن نہ کریں, انہیں برا نہ کہیں. تو امام نے فرمایا کون ہماری بات سنتا ہے, کون ہماری بات مانتا ہے؟ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ لکھیں اور اہل کوفہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کا نام لیتے ہیں, وہ آپ کی بات کو اہمیت نہ دیں؟
امام نے فرمایا انہیں چھوڑو، اپنی بات کرو، تم برابر 2 سال میرے شاگرد رہ چکے ہو، مجھ سے سیکھا ہے، برابر مجھ سے علم حاصل کرتے رہے، اس کے باوجود کہ تم میرے شاگرد ہو میں نے تمہیں گھر آنے کی اجازت نہیں دی، تم بغیر اجازت آ گئے، میں نے تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دی، تم اجازت لیے بغیر مجھ سے بول رہے ہو۔ تو جب میرا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کسی اور سے کیا توقع رکھوں کہ وہ میری بات کو مانے گا؟ اور سنیں جناب ابو حنیفہ کہ آپ نے آج کل امامت کا ادعا کر رکھا ہے کہ میں امام ہوں، کا ظاہر ہے مجھ میں جب یہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور یہ لیاقت و قابلیت موجود ہے تو پھر کیوں مجھے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں امامت کی صلاحیت ہے؟ کہا بالکل ہے۔ امام نے فرمایا پھر اگر امامت کی صلاحیت سمجھتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ بہت سوچنے کے بعد سر اٹھایا، کہا مجھے اس مسئلے کا نہیں پتا۔ امام مسکرایا اور فرمایا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں؟ تو جب اتنا بھی نہیں پتا تو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر رکھا ہے کہ آپ امام ہیں۔ اور میں نے سنا ہے آپ دین میں قیاس سے کام لیتے ہیں، در حالی کہ دین میں سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ تو کہا کیا کریں جب ہمیں قرآن سے، سنت سے، حدیث سے کسی مسئلے کا جواب نہیں ملے گا تو قیاس کے علاوہ ہمارے پاس کیا راستہ بچ جاتا ہے؟ اس لیے میں قیاس سے کام لیتا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا اگر آپ کا مشرب قیاس ہے، آپ کا منہج قیاس ہے، آپ کا مذہب قیاس ہے اور آپ قیاس سے دین لینا چاہتے ہیں تو پھر بتائیں قتل بڑا جرم ہے کیا بدکاری؟ کہا قتل بڑا جرم ہے۔ کہا پھر قیاس کی روشنی میں بتاؤ، اب جب کہ قتل بڑا جرم ہے اور بدکاری قتل کی نسبت چھوٹا جرم ہے تو قتل کے ثبوت کے لیے دین میں 2 گواہ کافی جو بڑا گناہ، لیکن بدکاری کے ثبوت کے لیے 4 گواہ شرط ہیں۔ تو بڑے جرم کے لیے 2 گواہ، چھوٹے جرم کے لیے 4 گواہ۔ اگر مسئلہ قیاس ہے تو پھر قیاس کی روشنی میں بتاؤ اس تضاد کی وجہ کیا ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ کہا نماز افضل ہے۔ کہ یقیناً نماز افضل ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر نماز افضل ہے تو ایک خاتون جو مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی اور بعد میں جب پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے تو اس پر نماز کی قضا تو واجب نہیں ہے لیکن روزے کی قضا واجب ہے۔ تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو افضل نہیں ہے اس کی قضا ہے۔ اگر منہج قیاس ہے تو پھر اپنے قیاس کی روشنی میں بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ کہ عورت کمزور ہے۔ کہ یقیناً عورت کمزور ہے۔ تو جو کمزور ہے اس کا میراث میں حصہ بھی زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اس کمزوری اور ضعف اور ناتوانی کا جبران ہو جائے۔ کہا ایسا ہی ہے۔ امام نے فرمایا لیکن برعکس ہے، مرد کا حصہ زیادہ ہے، اس فرق کی وجہ بتاؤ اگر تمہارا منہج قیاس ہے۔ کہا نہیں مارا۔ امام نے فرمایا بتاؤ عقل کا کمال کیا ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ امام نے فرمایا بتاؤ نیکی کا کمال کیا ہے؟ اس نے بھی 40 سوال پوچھے، امام نے بھی 40 سوال پوچھے۔ جب اس نے پوچھے امام نے ایک ایک سوال کا جواب دیا طول و تفصیل کے ساتھ۔ آج جب امام نے پوچھو ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پائے اور جب آخری سوال پوچھا امام کہ یہ بتائیے کہ جو سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 ہے جس میں خدا فرما رہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ پھر قیامت کے دن ان سے نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پتہ یہ کون سی نعمتیں؟ کہ یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہی نعمتیں، اور کون سی نعمت مراد ہو؟ تو کہا اچھا اگر آپ کے زعم میں، آپ کے خیال میں یہ نعمتیں مراد تو پھر بتائیں کہ ایک شخص اگر اپنے گھر میں بلائے، آپ کو دعوت دے، بہترین دسترخوان بچھائے، اچھے کھانے لگائے، مشروبات پیش کرے، جاتے ہوئے آپ کو خوشبو، پارچے، تحفے دے، بڑی عزت سے رخصت کرے، لیکن اس کے بعد اگر کہیں آپ اسے مل جائیں تو روک کے لوگوں کے بیچ آپ سے پوچھنا شروع کرتے بتائیں فلاں دن جب آپ میرے گھر میں آئے تھے میں نے آپ کو کھانے میں کیا دیا تھا، پینے میں کیا دیا تھا، پہننے میں کیا دیا تھا، باقی کون کون سے تحفے دیے تھے، تو آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے قائم کریں؟ کہا میں یہی کہوں گا بہت کمزور شخص ہے، کمینہ آدمی ہے جو کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، تحفے دینے کے بعد جتلا رہے۔ امام نے فرمایا اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم اللہ سے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ دنیا میں تمہیں کھلانے پلانے کے بعد پھر قیامت کی ان چیزوں کے بارے میں پوچھے گا؟ تو پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے جس سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا؟ امام نے فرمایا ہوشیار ہو جائے، وہ نعمت کہ قیامت کے دن ہر انسان سے جس سے متعلق پوچھا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، اس گھر پہ حاضرین پہ اپنی نعمتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ وقت تمام ہوا لیکن طالب علم 2 سے 3 جملے صرف اور عرض کر رہا ہوں، چونکہ آج آپ میلاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے اور میں نے بھی دیکھا کہ آپ
کیک بھی کاٹیں گے. تو کیک کو دیکھ کر میرے دل میں بات آئی کہ میں 2 جملے آپ سے اس ضمن میں عرض کر دوں. ظاہر ہے جب آپ کسی کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو خالی ہاتھ تو نہیں جاتے, کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں. تو جس ہستی کا آج روز میلاد ہے پیغمبر اسلام اور آپ کے فرزند جو امام صادق ہیں, تو اس ہستی کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جانا یہ بے ادبی کے مترادف ہے. میں کیک نہ دیکھتا تو یہ بات نہ کرتا, لیکن اب دیکھ لیا تو یہ 2 جملے عرض کروں. تو خالی ہاتھ تو نہیں جانا چاہیے اس ہستی کی بارگاہ میں. جب میلاد کے لیے سب اکٹھے ہوئے کچھ لے کے جانا چاہیے. تو کیا پیش کریں کہ یہ کائنات خود اس ہستی کی جوتیوں کے تصدق میں بنی. کائنات کی کون سی چیز ہے جو پیش کریں آقا کو؟ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم آج خود آقا سے پوچھیں گے آپ کو کیا پسند ہے, تاکہ یہ محب, آپ کے چاہنے والے, آپ کے عاشق کچھ ہدیہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. تو اگر آپ تھکے نہیں ہیں اور ہمت ہے تو میں 3 سے 4 منٹ میں 2-4 جملے عرض کر دوں. پھر اگر آپ میں اس میں سے کوئی ایک ہدیہ دینا چاہیں پیغمبر کو, اور اگر 2 دینا چاہیں اور جی چاہے تو 3 دے دیجیے, تو جتنی آپ کی خواہش. تو پیغمبر اسلام کو کون کون سے ہدیے پسند ہیں اگر آج آپ میلاد میں ان کو دینا چاہتے؟ تو سب سے پہلے مرحلے میں پیغمبر اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں, عالم دیکھنا چاہتے ہیں. اس پر مستشرقین نے مستقل کتابیں لکھی. دیکھیے باقی امور میں آپ دیکھیں واجبات دین ہے, جنس کی قید ہے, جگہ کی قید ہے, زمان و مکان کی قید ہے, لیکن علم کے حصول کو ختمی مرتبت نے ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب قرار دیا. جنس کی قید نہیں ہے, جگہ کی قید نہیں ہے, چین جانا پڑے. استاد کی قید نہیں ہے, چاہے منافق سے سیکھنا پڑے. زمان و مکان کی قید نہیں, من المہد الی اللہ. پیغمبر اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے, عالم. مسجد نبی میں داخل ہوئے, دیکھا کہ ایک گروہ تسبیح پڑھ رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, مناجات میں مصروف ہے, اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے. دونوں کو دیکھا وہ مسکرائے, فرمایا دونوں خیر پر ہیں, دونوں اچھے کام میں مصروف ہیں, لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا, دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا, کیونکہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا, لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا. پیغمبر اسلام ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات عرض کرنا, پیغمبر اسلام ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں, عاقل. یہاں تک پیغمبر نے فرمایا کہ خدا نہ کرے, عجیب حدیث ہے, اسے جوان لکھیں لوہے دل پر نقش کریں. آقا فرماتے ہیں خدا نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے. ایسا انسان سوسائٹی میں, معاشرے میں, سماج میں دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے, دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. علم زیادہ ہے, صرف ہے, نحو ہے, فقہ ہے, منطق ہے, کلام ہے, اور تاریخ اس بہت معلوم ہے, لیکن عقل نہیں, یہ دوسروں کی پریشانیاں پیدا کرے گا. عقل کیسے بڑھتی ہے؟ فکر سے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا فکر الساعت افضل من عبادت 70 سنہ. ایک لمحے کی فکر عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. پیغمبر ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات, پیغمبر اسلام ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. اسلام دین علم ہے, دین عقل ہے, دین معرفت ہے, دین حکمت ہے, دین بصیرت ہے, آگاہی اور شعور ہے. لیکن اسلام اپنے علم کے زور پر نہیں پھیلا. اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا. یہاں تک ختمی مرتبت نے فرمایا کہ میں خوش, یہ عجیب حدیث ہے, وہ پہلی حدیث بھی یاد رکھیے گا اور یہ حدیث بھی. پیغمبر فرماتے میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں. کافر ہے, خوش اخلاق ہے, اس کے ساتھ بیٹھوں گا. مسلمان ہے, بد اخلاق ہے, مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے. کسی نے آگے پیغمبر کے سامنے کہا یا رسول اللہ, ایک خاتون دن رات عبادت میں رہتی ہے, رات میں اس کے گھر سے تلاوت کی آوازیں آتی ہیں, اور دن میں روزہ رکھتی ہے اور نمازیں پڑھتی رہتی ہے اور بہت نیک ہے. بس ایک خرابی اس میں کہ بد اخلاق ہے, زبان گالیاں دیتی ہے, زبان سے دوسروں کی توہین کرتی. پیغمبر نے فرمایا لا خیر فیہ وہی من اہل النار, کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں اور وہ اہل جہنم میں سے. تو یہ تیسرا تحفہ اگر ہم آقا کو دینا چاہیں, عہد کر لیں کہ آج سے ہم اخلاق مصطفیٰ کو اپنائیں گے. اخلاق, اسلام اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے, علم کے زور پہ نہیں پھیلا. اگر آپ کے سامنے مسجد میں, بارگاہ میں سمجھنے کے لیے بات عرض کروں, کوئی شخص آپ کے سامنے اگر تھوک دے, آپ بتائیں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ جتنا حلم ہو, بردباری ہو, برداشت ہو, کم سے کم اگر آپ نے اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے تو بازو سے پکڑ کے اسے باہر نکال دیں کہ جس جگہ بیٹھنے کا آپ کو سلیقہ نہیں ہے, ادب نہیں ہے, تو آپ حق نہیں رکھتے. اور میں نے سنی شیعہ کتابوں پڑھا ہے
کہ پیغمبر کے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں ایک عرب بدو آیا اور آ کر اس نے خود کو نیم اور یاں کیا اور پیشاب کر دیا، اور صحابہ کو غصہ آیا، اور پیغمبر سے بعضوں نے کہا اجازت ہے اس کا سر تن سے جدا کر دو، فرمایا نہیں، اس کا جواب میں خود دوں گا۔ پھر ابو ذر سے فرمایا جاؤ پانی کا کوزہ لے کے آؤ۔ ابو ذر پانی کا کوزہ لے کے آئے، اور پیغمبر نے وہ ظرف ہاتھ میں لیا اور خود اس جگہ کو پاک کیا، اور عرب بدو حیران پریشان سرگردان ٹک ٹکی باندھے برابر دیکھے جا رہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر آنکھیں چھلک گئی، قدموں میں گرا اور دست دے تک جوڑ دیے، وہ کہا یا رسول اللہ آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی، اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کے کسی کا اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر آخری جملہ، پیغمبر اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے متعلق ہر کوئی حساس ہے، مجھ سے ایسے کیوں بات کی ہے، مجھے نظر انداز کیا، مجھ سے چلا کے، نہ، دوسروں سے متعلق حساس ہے۔ آج ہم یہ عہد کریں، انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ، پیغمبر نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، کھچا کھچ مسجد نبی بھری ہوئی ہے، نماز جمعہ سورہ فاتحہ ختم کی اور سورہ جمعہ شروع کی، 2-3 آیتیں پڑھی اور اچانک پیغمبر نے سورہ جمعہ چھوڑ دی، مختصر سورہ پڑھا قل هو اللہ، قنوت کو چھوڑا، مستحبات کو چھوڑا، دوسرے رکعت میں سورہ جمعہ کو چھوڑا، سورہ منافقون کو چھوڑا، اور جلدی جلدی نماز ختم کی۔ عبداللہ ابن مسعود پہلی صف میں بیٹھے تھے، صحابی تھے، آگے بڑے، عرض کی یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے؟ کہا نہیں ٹھیک ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ نہ سفر ہے، نہ آندھی ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ طوفان ہے، نہ جنگ ہے، نہ بیماری ہے، نہ طبیعت ناساز ہے، پھر آپ نے نماز کو کیوں مختصر کیا؟ فرمایا سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ ظاہر ہے خواتین بھی جاتی تھیں، اب مسلمان خواتین بہت غیرت مند ہیں، وہ صرف بازار جا سکتی ہیں، مارکیٹ، وہ مسجد نہیں جا سکتی، لیکن صدر اسلام میں خواتین بھی جاتی تھی نماز کے لیے۔ تو دوران نماز کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور اس بچے کے رونے کی آواز پیغمبر کے کانوں سے ٹکرائی، فرمایا سن نہیں رہے تھے اس بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک وہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنا پانی ہے کہ اگر قریب میں ایک جانور ہے وہ اسے پلا سکتے ہو، تو وضو کرنا ایک طرف اور دوسری طرف اس جانور کو پانی پلانا، تو تم تیمم کر کے نماز پڑھو، پانی اس جانور کو پلا دو۔ اور یہ حدیث ہے پیغمبر کہ اگر کوئی شخص سفر حج میں اپنی سواری کو مارے نہیں، تھکا دے، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے شخص کا نہ حج قبول ہوگا، نہ عدالت میں ایسے شخص کی گواہی قبول ہوگی، جو کہ قسی القلب ہے، سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، اس کی عدالت نہیں رہی۔ تو آقا ہمیں جانوروں سے متعلق، حتیٰ نوائی پودے دائیں بائیں آپ کی، اس حد تک پیغمبر اسلام نے جو تعلیم دی۔ ایک جوان صحابی کے ساتھ کھیتوں کے بیچ میں پگڈنڈی ہے، میں خود دیہاتی ہوں، آپ نے بھی دیکھا کھیتوں کے بیچ میں وہ چھوٹے چھوٹے راستے بنے تھے، پگڈنڈی سے گزر رہے تھے پیغمبر، تو جوان صحابی ساتھ میں، اس نے بے خیالی میں ایک درخت کا ایسے پتا توڑ لیا، وہ توڑنے کے بعد اسے بے خیالی میں ایسے مسل کے پھینک دیا اور آگے بڑھا تو پیغمبر رک گئے، فرمایا میرے صحابی تو نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ تو کیا، سوچو۔ جب سوچا تو تھا میں نے بس ایک پتا توڑا ہے اور تو کچھ نہیں کیا۔ فرمایا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتے کہ تو نے صرف پتا توڑا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا نہ، آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی میں مصروف رہتی ہے۔ پیغمبر اسلام ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں، با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں، عالم دیکھنا چاہتے ہیں، عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، باشعور دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس مبارک شب کے صدقے میں کوئی مومن اپنے دل میں کوئی دعا لے کے آیا، حاجت لے کے آیا، وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام کے صدقے میں اور صادق آل محمد کے وجود کے صدقے میں ہر مومن کی ہر دعا کو مستجاب فرما۔